یہ ہے کہ قرآن کریم میں کہیں پہ ذکر ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کا، اور دوسرا جس طرح کے اور بھی بہت پہلے بھی سوالات ہمارے پاس آتے رہے، وہ یہی ہے کہ احمدی احباب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم غیر احمدی دوستوں سے بات کرتے ہیں تو باقی باتیں تو وہ تسلیم کر لیتے ہیں، جب بات آتی ہے نبوت کی اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام ایک نبی تھے تو وہاں سے سارا اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ میں درخواست کروں گا۔ عرض کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اس میں غصے میں آنے کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو غیر جماعت احباب ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اگر وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھتے ہیں اور اس محبت کی وجہ سے وہ یہ برداشت نہیں کرتے کہ کوئی اور شخص بھی آپ کے بعد نبی آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو ان کی محبت یا نبوت کے مقام کا عرفان نہیں ہو سکتا نا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا گیا۔ اس کا جو عرفان خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور اس عرفان کی روشنی میں آپ نے جو باتیں بیان فرمائیں ان کو بہرحال تسلیم کرنا چاہیے ہر اس شخص کو جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ ہی نے یہ بشارت دی کہ میرے بعد ایک اور وجود آئے گا اور وہ نبی ہوگا، اسے بار بار نبی اللہ کہا۔ مسلم کی حدیث میں آتا ہے اور بھی حدیث میں آتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو نبی اللہ فرما رہے ہیں تو حضور اکرم سے محبت اور آپ سے عشق اور آپ کی اطاعت کا تقاضا ہے کہ اس شخص کو نبی تسلیم کیا جائے، اور انہی معنوں میں تسلیم کیا جائے جن معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نبی قرار دیا ہے۔ نبی کے لفظ سے جو عام طور پہ یہ ہمارے غیر جماعت دوستوں کو بہت وہ اس پہ جوش میں آ جاتے ہیں، عام تصور نبی کا یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا خدا کی طرف سے ہونے کا، نبی ہونے کا دعویٰ کرے جو گویا کوئی نئی شریعت لا رہا ہے، نیا قانون لا رہا ہے، کوئی نیا سلسلہ شروع کر رہا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے یہ لکھا ہے کہ ان معنوں میں ہرگز نبی نہیں ہوں، کیونکہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لایا، کوئی نیا قانون نہیں لایا، بلکہ یہ مقام اور یہ مرتبہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملا ہے اور اس آیت کریمہ کے مطابق ہے۔ انہوں نے بتایا نا کہ قرآن کریم سے ثابت کریں کہ نبی اکرم پہلے نبی جو تھے وہ آزاد نبی ہوا کرتے تھے، ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی نبی کے پیروکار ہوں، اور ماتحت بھی ہوتے تھے کسی شریعت مستقل نبوت کہا جاتا ہے، مستقل نبوت، یا وہ نئی شریعت بھی لانے والے تھے اور غیر تشریعی نبی بھی تھے، لیکن ان کے لیے ضروری نہیں تھا کہ انہیں وہ نبوت کا مقام اپنے سے پہلے کسی نبی کی پیروی کے نتیجے میں حاصل ہو۔ قرآن مجید نے یہ اعلان فرمایا کہ اب جبکہ شریعت کامل ہو چکی ہے، اب کوئی اور نیا لا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت یعنی اللہ تعالیٰ سے کثرت مکالمہ اور مخاطبہ کا جو اعزاز ہے وہ امت محمدیہ اس سے معروم ہو جائے گی، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ اعلان ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک نئی قسم کی نبوت کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کو گفتگو پہ آپ جاری رکھیے گا۔ میں صرف یہاں پہ ایک اضافہ تھوڑا سا یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک پچھلے پروگرام میں سوال آیا تھا شبیر خان صاحب کی طرف سے، پشاور سے، انہوں نے کہا تھا اسی چونکہ آیت کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا تھا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اس کا جواب مکمل کریں تو ان کے سوال کو بھی اگر آپ اس میں دیکھ سکیں کہ اس کا جواب مل جائے۔ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا یہ جو 4 اعزاز ہیں جو کہ امت محمدیہ سے وعدہ کیا گیا ہے، شہداء کا اور صدیقین کا اور نبی کا، یہ تو قیامت کے روز نہیں ملنا یہ انعام؟ بات یہ ہے کہ اب اس بات کا میرے خیال پہلے جو عرض کر دیتے ہیں کہ نبی تو آتا ہی لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلانے کے لیے ہے۔ جب حساب کتاب ہونا ہے اس وقت تو نبی کے آنے کا مطلب کوئی نہیں بنتا۔ نبی تو اس وقت آتا ہے جب دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ نبی اس وقت آیا کرتے ہیں جب گمراہی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور خدا اس لیے انبیاء کو بھیجتا ہے کہ وہ اللہ ان کو کھڑا کرتا ہے، وہ اللہ سے علم پا کر، اللہ سے ہدایت پا کر بنی نوع انسان کو ہدایت کے راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں، تاکہ اس آخری ان کے مرنے سے پہلے، ان کے حساب کتاب سے پہلے وہ درست ان پر حجت پوری ہو جائے اور وہ صحیح راستے کو اگر اختیار کرنا چاہیں تو کریں اور اللہ کی نعمتوں
اور جنتوں کے وارث ہوں، اور اگر انکار کریں گے تو خدا کی ناراضگی کے مورد ہوں گے. جی ٹھیک ہے. تو قیامت کے وقت آنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا. اس کا مطلب ہے سارے نبی صدیق شہید، کیونکہ قیامت دارالعمل نہیں ہے، عمل تو یہاں پہ ہے. اور یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں ایک نئی قسم کی نبوت کی خبر دی گئی ہے، کیونکہ اب کوئی اور نئی شریعت آنی نہیں، نیا لا آنا نہیں، شریعت مکمل ہو چکی. اب وہی آئے گا جو اللہ اور اس رسول یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا. یعنی نبوت کا مقام، اور نبوت سے مراد یہ ہے کہ صاف اور مصفح الہام اور کثرت مکالمہ اور مخاطبہ اللہ تعالیٰ سے. جی نبی کے معنوں میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے اسے غیب کی خبریں عطا کرے. جی. اور یہ مقام جو ہے اب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ ہی نے جب آنے والے کو نبی اللہ کہا اور دوسری جگہ حدیث میں اس کی وضاحت فرما دی کہ وہ امام مہدی بھی ہوگا، وہ مسیح موعود بھی ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ تم میں سے ہوگا، یعنی امت محمدیہ میں سے ہوگا. جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نتیجے میں اس مقام کو پہنچے گا. بالکل ٹھیک ہے. حضرت مسیح، جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کا تعلق ہے، تو آپ نے بڑی وضاحت سے بار بار یہ فرمایا ہے کہ مجھے جو یہ مقام ملا ہے، جو مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے مقام بخشا ہے، یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں فنا ہونے کے نتیجے میں اللہ نے یہ انعام بخشا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اعمال پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے تو میں اس مقام کو نہ پا سکتا. یہ سب کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے اور آپ ہی کی مہر خاتمیت ہے. اس لیے میں ان بھائیوں سے یہ عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں، مرزا صاحب کی بات نہیں ہے، کوئی اور وجود بھی اگر ہوتا، اگر اس آپ کا سوال حق یہ بنتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشخبریاں پوری ہوتی ہیں. جس پر پوری ہوتی ہیں پھر اس محبت رسول کا تقاضا ہے کہ اس کو رسول اللہ کا سلام پہنچاؤ اور اس کی پیروی کرو. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. آپ کی مہر نبوت جس پہ تصدیق ثابت کرے گی وہی خود اس مقام پر پہنچے گا، اور حضور ہی کے فیض سے میں اس مقام پہ پہنچا ہوں، اور میرے حق میں رسول اللہ کی ساری پیشگوئیاں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. جی بہت بہت شکریہ نصیر صاحب. جی بالکل. عمر صاحب نے اس اپنی گفتگو میں جس آیت اور حدیث کا حوالہ دیا ہے، میرے خیال بعض کا دوست یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ انہیں معین حوالہ بھی دے دیا جائے. بالکل. جی. تو میں ان کے لیے اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس آیت کا حوالہ دیا ہے وہ سورہ نساء کی 70 نمبر کی آیت ہے، اور جس حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ للمہدی و الا عیسیٰ، یہ صحاح ستہ کی کتاب ابن ماجہ میں سے ہے، تاکہ جو بھی تسلی کرنا چاہیں. بہت بہت شکریہ امام صاحب.